اب 40 دن پانی، 40 دن خون کی پھٹک، 40 دن گوشت کا لوتھڑا، کل ہو گیا 120 دن۔ یہ 120 دن کا جو عرصہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، یہ وہ عرصہ ہے جس کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم امواتا، ایک وقت تھا تم مردہ تھے، اب اس میں ابھی تک روح نہیں ہے۔ جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو محبوب فرماتے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اللہ ماں کے پیٹ میں ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ 4 چیزیں اس بچے سے متعلق لکھ دیتا ہے۔ اس سے آگے روایت کے 2 الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ بچے کی پیشانی پہ لکھی جاتی ہیں، جو مرتے دم تک اس کی پیشانی پہ لکھی رہتی ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک تختی پہ لکھ کے وہ تختی اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اور مرتے وقت وہ تختی اس بچے کے گلے میں رہتی ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں کون سی جو رحم مادر میں لکھی گئی ہیں؟ سب سے پہلے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عملہو، وہ بچہ جو ابھی بچہ ہے، ابھی پیدا، ابھی اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے، اللہ نے فرشتے کو حکم کیا، روح ڈالی، اب اس کے متعلق لکھا جا رہا ہے سب سے پہلے اس کا عمل کیسا ہوگا، دنیا میں جا کے یہ کون سے کام کرے گا، یہ اللہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ محبوب فرماتے ہیں وَرِزْقَهُ، اس کا رزق بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور فرمائیے، میں بھی غور کروں، یعنی میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام تو فرما دیا ہے۔ اب رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنی ہے مگر پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ وہ تو اللہ نے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی ہے، آپ غور کریں اس بات کے اوپر، قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، میرا آپ کا ایمان عقیدہ بھی ہے کہ رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہر جان سے وعدہ کیا ہے نا رزق دینے کا، توجہ کیجئے گا، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے میرے رب نے، بخش دینے کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا میں سب کو رزق دوں گا، مگر رب نے یہ وعدہ نہیں کیا میں سب کو بخش بھی دوں گا۔ تو ہم کتنے عجیب سے لوگ ہیں، جس چیز کا وعدہ ہے اس کے لیے صبح شام تگ و دو محنت کرتے ہیں، اور جس کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، یعنی بخشش کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے ہم سے، اس کے لیے تو ہمیں زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے تھی کہ ہم سوچتے کہ میرا رب پہ ایمان اتنا پختہ ہوتا کہ میں یہ سوچتا کہ میرے رزق کا ذمہ تو رب نے لے لیا ہے، اب میں نے بخشش کا سامان کرنا ہے، میں زیادہ تگ و دو اس پہ کرتا۔ لیکن ہمارا جو ٹریک وہ دوسری طرف جا رہا ہے، ہم توجہ دوسری طرف زیادہ ہے۔ تو بہرحال حضور فرماتے ہیں رزق جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز حضور فرماتے ہیں اجلہو، یہاں بھی لطف کی بات ہے نا، ابھی بندہ دنیا میں نہیں آیا لیکن موت کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں اس کا ہو چکا ہے، یعنی پیدائش ہوئی نہیں ہے، موت کا فیصلہ پہلے لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، کب، کہاں، کیسے یہ فوت ہوگا، یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز حضور فرماتے ہیں جو فرشتہ لکھتا ہے شقیء او سعید، یہ بچہ دنیا میں جا کے بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، یہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اب جیسے یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اب روح چکے آ چکی ہے، تو اس سے پہلے جو تھا انسان وہ کنتم امواتا کے تحت تھا، مردہ تھا، اب روح آ گئی، اب اللہ نے اسے زندگی بخش دی ہے۔ اب وہ جتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کے بعد عالم اس کا تبدیل ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اب جب دنیا میں آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ثم احیاکم، تم مردہ تھے اب اللہ نے تمہیں زندگی دے دی۔ اب دوستو جب دنیا میں آئے ہیں نا تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی خاص مقصد کے لیے آئے ہوں گے نہیں یار، کوئی ایسے تو نہیں، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور رب سے بڑا حکیم کون ہے، حکمت والا کون ہے؟ رب نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے یہ کوئی حادثاتی چیز تو ہے نہیں کہ بس ہو گئی، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے خاص ارادے کے ساتھ، کلمہ کن کے ساتھ اس کائنات کو، انسان کو تخلیق کیا، اور یقینی سی بات ہے جب تخلیق فرمایا خاص ارادے کے ساتھ تو اس میں مقصد بھی تو کوئی خاص ضرور موجود ہوگا نا میرے اور آپ کی تخلیق کے اندر، تو اس مقصد کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے کہا
یعنی جب اس مقصد کو ہم جاننے لگیں گے نا، یہ ساری بات اسی میں ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر اترنا پڑے گا، اپنے آپ پہ غور کرنا پڑے گا۔ صوفیاء کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو خود کو نہیں پہچان سکتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ کیوں؟ ظاہری سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، میں اللہ کی تخلیق ہوں، میں تخلیق کو جب تک نہیں پہچان سکوں گا تو خالق کو کیسے پہچانوں گا؟ اور کائنات میں آنے کا مقصد محض عبادت بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا کائنات میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی محبت ہے۔ ورنہ اگر عبادت کی بات ہے، ریاضت کی بات ہے، تسبیح و تحلیل کی بات ہے، وہ تو فرشتے کرنے والے پہلے سے موجود تھے۔ انسان کو تخلیق اسی لیے کیا گیا کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے۔ تو ہمارا اصل کائنات میں آنے کا مقصد یہی ہے، جس کو قرآن نے جو بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو پیدا اسی لیے کیا ہے ہماری عبادت کریں۔ تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ انہیں عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے، انسان معرفت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوقات کو تین قسم کی تقسیمیں کی ہیں۔ ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی، دنیاوی لذات نہیں رکھی۔ ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جس میں عقل نہیں ہے، صرف شہوت ہے۔ اور ایک مخلوق ایسی بنائی جس میں عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں ہے، دنیاوی لذات کی خواہش نہیں ہے۔ جانوروں میں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو شہوت ہے مگر عقل نہیں ہے، اور انسان میں عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ اگر عقل غالب آ جائے شہوت کے اوپر اور شہوت مغلوب ہو جائے، زیر ہو جائے، پھر انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور اگر شہوت غالب آ جائے اور عقل زیر ہو جائے، شہوت اوپر چلی جائے، پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ اب ہم اس سٹیج میں ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ثم احیاکم، تمہیں زندگی دی۔ اب جو زندگی دی ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی۔ میں ایک حدیث آج آپ کے سامنے اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے کچھ باتیں ارشاد کی اپنے صحابہ کو، اور ان کے ذریعے سے یہ بات ہمیں پہنچی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ دنیاوی زندگی میں جو آپ کی ہے نا، اس میں کرنا کیا ہے، توجہ۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بڑی بنیادی سی بات ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بھائی کی تعریف کیا ہے؟ بھائی فقط بھائی کہہ دینے سے ہم کہیں جی بھائی سمجھتا ہوں، سمجھتا نہیں، بھائی آگے بات کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یظلمہ ولا یظلمہ، وہ بھائی ایسا ہے نہ تو وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کسی ظالم کی مدد کرتا ہے۔ یہ مسلمان تبھی وہ مسلمان کا بھائی کہلانے کا حقدار ہے، نہ تو وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کی مدد کرے۔ اب ظلم جو ہے نا، ہم تو یہ ایک واضح سی یہ موٹی سی بات یہ سمجھتے کسی کو تھپڑ دے کے مار دینا ظلم ہے، کسی کو گھسیڑ لینا، گریبان پکڑ لینا، یہ ظلم ہے۔ ہاں یہ بھی ظلم ہے، لیکن ظلم فقط یہ نہیں ہے۔ ظلم کی جو تعریف ہے بڑی وسیع ہے۔ ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے وَضْعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ یعنی جس چیز کا جو مقام ہے نا وہاں سے ہٹا دو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ جیسے مصلی ہے، جائے نماز ہے، اس کی جگہ گھر ہے، مسجد ہے، یہ انصاف ہے۔ اور اگر کوئی مصلی کو خدا نخواستہ واش روم میں رکھ دے، اس کی جگہ سے ہٹا دیا نا، تو یہ ظلم ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو، کسی بھی مقام کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ اب اس ظلم کی تعریف میں میں اور آپ دیکھیں تو شاید ہم میں سے کوئی بچتا ہو۔ روزانہ کتنا یہاں دیکھیں نا، ظلم میں جب یہ کہہ دیا گیا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں یہ ظلم ہے،
اب جب مسلمان کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، مسکرا کے ملنا، میرے حضور نے فرمایا جو کچھ صدقہ نہ کر سکے وہ مسلمانوں کے سامنے مسکرایا کرے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جب یہ حکم دیا گیا، یہاں تک فرمایا گیا کہ مسلمان کو آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف نہ دو، اس صورتحال کے اندر میرے منہ سے اگر گالی نکلے گی مسلمان کے لیے، میرے منہ سے اگر مسلمان کے لیے غیبت کے کلمات، چغلی کے کلمات نکلیں گے، بدماشی کے کلمات نکلیں گے، تو بتائیے یہ ظلم کی تعریف میں ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ حق یہ تھا کہ میں مسلمان سے محبت سے بات کروں، انصاف یہ تھا، میں نے اس کو ہٹا کے محبت کی بجائے نفرت کو ڈال دیا۔ پھر اگر ہم ظلم کی، جو ہمارے ہاں ظلم کی بات ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی غور کریں۔